الرحيم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کی معبودوں کی حالت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں تاکہ آدمی اس کو پڑھ کر توحید پرستی کا شعور اس کے اندر پیدا ہو جائے اور شرک سے نفرت ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ خالق حقیقی کو چھوڑ کر ان تمام کائنات کے بنانے والے، پیدا کرنے والے اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ نہیں پیدا کیے، کیونکہ وہ خود معبودان باطلہ جو ہوتے ہیں وہ کسی کے بنانے سے بنتے ہیں۔ معبودان باطلہ کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے بننے میں انسانوں کے محتاج ہیں، وہ خود سے وجود میں نہیں آئے تو بھلا وہ کسی کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ وہ خود انسانوں کے بنانے سے پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو جو بنی ہوئی ہے وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ خالق کے معنی ہے بنانے والا، کریٹر۔ تو جو مخلوق ہے، کریشن ہے، کریشین، یہ معبود نہیں ہو سکتا، خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ معبود بنانے والا ہوتا ہے نہ کہ بننے والا۔ اب بن گئے انسانوں کے بنانے سے، اب بننے کے بعد دوسرا کام معبود کا ہے نفع نقصان پہنچانا۔ ایک ہے مخلوق کو بنانا، دوسرا مخلوق کو نفع یا نقصان پہنچانا۔ یہ سب خالق حقیقی کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں۔ تو جو معبودان باطلہ ہے وہ انسانوں کو نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ اپنے نقصان سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے علاقے میں بتوں کی پرستش کرنے والے ان کے شہر سے باہر چلے گئے، کچھ عید میلہ وغیرہ، میلہ وہاں لگا ہوا تھا، میلہ جس کو کہتے ہیں، عید منانے کے لیے چلے گئے۔ تو انہوں نے کلہاڑی لی اور سارے معبودوں کو کلہاڑی کے ذریعے توڑ پھوڑ کر دیا۔ ایک بڑے معبود کے ہاتھ میں کلہاڑی رکھ دی۔ جب قوم آئی، غصہ ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، تو وہ فرمانے لگے فَاسْأَلُوهُ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ بات کرتے ہیں تو پھر تمہارے معبود سے پوچھو۔ فرمایا بَلْ فَعَلَ هَذَا كَبِيرٌ، تمہارے اس بڑے معبود نے چھوٹے معبودوں کو مار ڈالا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسا مار سکتا ہے، یہ تو ہلتا بھی نہیں ہے۔ بولے پھر یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو بات بھی نہیں کرتا، جو نقصان اپنے آپ کو نقصان سے بچا بھی نہیں سکتا۔ جب میں توڑ رہا تھا تو یہ لوگ نہ میرا نقصان کیے نہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو جو خالق ہوتا ہے، جو اللہ ہوتے ہیں حقیقی، جو رب ہوتے ہیں، وہ نفع دیتے ہیں، انسانوں کو نقصان دیتے ہیں، یہ سب اللہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ نفع نقصان پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، اس چیز کی یہ طاقت اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ تو جو معبود باطل ہیں، جن کی بنیاد باطل پر ہے، ان کے دو کام بیان کیے جاتے ہیں عام طور پر کہ یہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ جو معبود حق ہے یہ وہ دو کام کرتا ہے۔ تو اب مخلوق میں سے جو کوئی بھی کسی کے تعلق سے یہ سوچ رہا ہے، عقیدہ رکھ رہا ہے
کہ فلاں ذات بھی نفع دیتی ہے، فلاں ذات بھی نقصان سے حفاظت کرتی ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو پھر اس کے حق میں وہ معبود بن گئے، وہ خدا بن گئے۔ خدا کہنے ماننے کے لیے، خدا بنانے کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، خالی دل میں یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں بزرگ، فلاں حضرت یہ بھی نفع دیتے ہیں، یہ بھی مشکل ہمارے حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، یہ بھی نقصان سے بچاتے ہیں، تو وہ حضرت آپ کے حق میں جو بھی اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے ہیں ان کے حق میں وہ خدا بن گئے، اللہ بن گئے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لوگوں کو بت پرستی سے چھڑا رہے تھے تو یہی فرما رہے تھے کہ تم ایسے معبودوں کی کیوں پوجا کرتے ہو، اتباع کرتے ہو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ جب یہ دو باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام معبودان باطلہ کے تعلق سے فرمائی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفع اور نقصان دینے والی ذات حقیقی معبود کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے ہے، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے والقدر خیرہ والشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جتنی چیزوں پر ایمان لائے ہیں ان سب میں ایک بات یہ ہے کہ ہم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ جب اچھا اور برا ہونا، فائدہ اور نقصان کا ہونا انسانوں کو اللہ کی جانب سے ہے، تو پھر نقصان ہونے پر اس کا الزام مخلوق پر ڈالنا، نفع ہونے پر اس کے نفع پہنچانے والے مخلوق کو سمجھنا، یہ بت پرستی کی طرف جانا ہے، شرک کی طرف جانا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ ایسوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ وہ ایسے ہیں نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ وہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو شرک اور بت پرستی سے حفاظت فرمائے، توحید پر قائم اور دائم فرمائے۔